میں ایک دفعہ پھر سے شمس الدین حسن شگری صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ IRCRA اور کونسل کے بہاف پہ یہ آئے، اور ان کا ایک بہت مختصر کام ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا تعارف کروں گی سر. درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، لکھتے رہتے ہیں، کالم نگار ہیں. شدت پسندی، انتہا پسندی اور جو کاؤنٹر نیریٹو متبادل بیانیے کے حوالے سے ان کی بہت ساری ان کی پبلیکیشنز ہیں، اور ایک ریسنٹ کتاب ہے جس کو ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، مذہبی انتہا پسندی اور متبادل بیانیہ. تو اس کا بھی یہ مختصراً جائزہ دیں گے اس حوالے سے. اور سیاسی اسلام اور جو انتہا پسندی کے حوالے سے متبادل بیانیہ ہے، یہ ان کا ایک ہمارے اس کے آج کے جو سیشن کا ایک ان کا ٹاپک ہے جس پہ یہ بات کریں گے، اور باقی اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا بہت کام رہا ہے اس حوالے سے، انہوں نے اپنی پرسنل لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، ایکسپیرینس کی ہیں جو ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ اپنے سیشن میں بھی ہم سے شیئر کریں. تو اوور ٹو یو شگری صاحب، اور اس امید سے کہ آپ اس کو اپنے فارمیٹ کے مطابق لے کر چلیں. انٹریکٹیو لینا چاہ رہے ہیں یا جس طرح سے ہمارا فارمیٹ رہا ہے، پہلے آپ کا سیشن اور آخر میں سوال جواب، تو یہ آپ پہ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ شگری صاحب. السلام علیکم. میں بہت زیادہ مشکور ہوں محترم مدنی صاحب کا، جنہوں نے مجھے آپ جیسے اہل دانش کے سامنے ایک طالب علم کو بٹھایا. اور میں تو آیا تھا ان دانشوروں سے جن کے نام لکھے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، لیکن جب یہاں پہنچا تو ماشاءاللہ یہ تو پورا ایک دانشوروں کی ہی بڑی محفل تھی، اہل علم کی، علماء کرام کی، مفتیان کی. تو اب آپ لوگوں کے سامنے طالب علم جو ہے وہ کس حیثیت میں بات کرے، میں تھوڑا گھبرا بھی گیا. لیکن چونکہ ہم آپ مت گھبرائے کہ عہد میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھوڑی سی گھبرانا نہیں ہے کہ عہد میں تو اس لیے تو مجھے جو موضوع دیا گیا میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا. اس کے بعد اگر آپ لوگ سوالات کرنا چاہیں یا اگر آپ لوگ سوالات ہی کے سیشن کے طور پر اس کو رکھے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. آپ لوگ جیسے کہیں گے اسی طرح ہم چلیں گے. آپ بتائیں، میں تھوڑا سا بولوں؟ ٹھیک ہے جی، چلیں. اچھا جی، مجھے بنیادی جس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے وہ ہے سیاسی اسلام اور متبادل بیانیہ، اور پھر اس کے نیچے 3 مزید اس کے وہ ذیلی عنوانات ہے. پہلے دن جب ڈاکٹر حسن الامین صاحب نے اس پہ گفتگو کی تو مجھے تھوڑا سا طالب علم کے طور پر یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہاں جب اسلامزم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر لوگوں میں یعنی اس حوالے سے اس طرح سے ذہنوں میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ سیاسی اسلام یا اسلامزم کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے. تو میں تھوڑی سی اس پہ بھی کوشش کروں گا، اور جو کچھ میں بیان کروں گا وہ اہل علم، اہل دانش کے خیالات ہیں. اس میں طالب علم کی اپنی رائے یا تو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اگر کہیں آپ کو لگے کہ کوئی اپنی رائے دینے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے گا. اور باقی اہل علم کے آراء سے بھی ظاہر سی بات ہے علم اسی طرح بڑھتا ہے، دانش اسی طرح آگے چلتا ہے، فکر کی جو تحریکیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ تنقیدی نگاہ رکھے، خاص طور پر اہل علم اور اہل دانش کا طبقہ. تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ ہم جب دنیا کے بڑے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تفہیم کی آسانی کے لیے ہم تمام مذاہب کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تقریب فہم کے لیے. اور اس میں سے ایک حصہ ایمانیات کا ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، جیسے کہ اسلام کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، ایمانیات اور عقائد. اور دوسرا حصہ جو کسی بھی مذہب کا آپ لے لیجئے، ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، یہودیت ہو، تو یہاں تک کہ بدھزم کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے اخلاقیات کا پہلو. ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ مذاہب نے خاص طور پر زور دیا ہے. اسی طرح جو تیسرا حصہ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ عبادات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھا حصہ یا چوتھی شاخ جو ہمیں ہر مذہب میں نظر آتی ہے وہ ہے قوانین یا فقہ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی تمام مذاہب کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے، کنفیوشسزم میں بہت ہی کم ہے یہ،
لیکن بدھزم کے اندر موجود ہے. عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں بھی ہے. اور خاص طور پر جو ان کے ہاں تاریک دنیا جو بدھسٹ ہوتے ہیں اور جو دنیا دار بدھسٹ ہوتے ہیں، ان دونوں کے لیے بالکل الگ شریعت اور الگ قانون ہے. تو یہ جو آخری حصہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مذہب کے اندر فقہ یا قانون کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو قانون اور فقہ کا جو حصہ ہے، اس میں سے کچھ احکامات یا کچھ قوانین وہ ہے جس کا تعلق فرد کے بجائے معاشرے سے ہے، نظام سے ہے، ایک نظم اجتماعی سے ہے. کیونکہ اگر ہر شخص اپنے آپ کو ان احکامات کا مکلف سمجھ کے عمل کرنا شروع کرے تو معاشرے میں انارکی پھیلے گی، فساد پھیلے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قتل کا جو قانون ہے وہ تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر بھی موجود ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین، اعضاء کی حد تک بھی سارے احکامات موجود ہے. تو اگر ہر شخص اس کے اوپر عمل کرنا خود شروع کرے تو آپ سوچیں، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم جتنے نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو انسان کی جو کہ جذبات ہے، اس کے احساسات وہ تو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا. تو اس میں پھر انسان اس کا غلط استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، عدالتوں کے ذریعے بھی غلط فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن بہت کم اس کی وہ ہوتے الا یہ کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ کہیں سے ان کو آپریٹ کیا جاتا ہو تو پھر تو مسائل ہو جاتے ہیں. خیر، تو یہ ہے مذہب کو اگر ہم اس کی 4 شاخوں میں اگر ہم اس کو تقسیم کریں اپنی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. اب یہ جو فقہ اور قانون کا جو حصہ ہے، اور اس میں سے میں نے کہا کہ کچھ اس کے اندر ایسے احکامات اور قوانین ہے جس کو اگر انفرادی سطح پر ان پہ عمل کیا جائے تو انارکی پھیلے گی، تو اس کے لیے ایک نظم اجتماعی کی ضرورت ہے، ایک حکومت کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی تینوں جو شاخیں ہیں، عقائد اور ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات، دیکھیں اس میں سے ان تینوں کے لیے کسی قوت نافذہ کی ضرورت نہیں ہے. میں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اخلاق اور قانون کے درمیان جو ایک ربط ہے، اور فلسفیوں نے اور اہل دانش نے اس پہ جو بات کی وہ انشاءاللہ اگر وہ بیان کرے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ان دونوں کا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ تر اخلاقی احکامات ہے وہ فرد سے وہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے، وہ ریاست بطور جبر اس کو نافذ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے، اور عقائد اور ایمانیات تو بالکل واضح ہے، اس کے اندر تو اس کی بالکل لا اکراہ فی الدین کو ہی آپ لے لیں تو اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں نکلتی. تو یہ جو آخری حصہ ہے جس کو ہم نے فقہ اور قانون کا حصہ، اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ جس کا تعلق ریاست یا حکومت یا اسٹیٹ یا نظام، آپ جو بھی اس کا نام لے لیں، خلافت اس کا نام رکھ لیں، ملوکیت اس کا نام رکھ لیں، ایک قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے پھر ان احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام، چونکہ میں سیاسی اسلام پہ بتاؤں گا تو اس لیے ان سوالات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد حقیقی اور مذہب کا بنیادی ہدف، اور ایک مسلمان، ایک مومن، ایک بدھسٹ، ایک ہندو مذہب کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کیا ایک مذہبی آدمی کی زندگی کا بنیادی مقصد، ہدف، نصب العین اور اس کا جو مشن ہے، کیا وہ یہی ہونا چاہیے یا کیا یہی ہے؟ یا قرآن مجید میں جن انبیاء کے قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں اور انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد جن آیات میں بیان ہوئے ہیں، تو کیا ان سب کے پیچھے یہ ہے کہ آپ نے اس ایک مذہب کے ایک چھوٹے سے حصے کے حصول کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی لگانی، اسی کو نصب العین بنانا ہے، اسی کو منتہا اور مقصود بنانا ہے؟ تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ ہم سیاسی اسلام کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ چیز نظر آئے گی کہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے حوالہ اسی لیے ڈالا کیونکہ وہ معاصر اہل علم اور اہل دانش میں اور روایتی علماء میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور عام سطح پر بھی. تو اس لیے میں ان کا اقتباس بھی آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے پھر اس کو کس طرح دیکھا کہ اگر ان چیز کو مقصد زندگی، مذہب کا ہدف، نبی کی بعثت کا مقصد قرار دے دیا جائے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ کو، ایک ریاست کو، ایک حکومت کو حاصل کرنا ہے یا اس کو قائم کرنا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے بعد یہ کچھ احکامات ہیں جس کو آپ نے جا کے نافذ کرنے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا ہے؟ کیا اخلاقیات اور عقائد اور عبادات وغیرہ اسی بنیادی مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں؟ یہ بھی آپ کو نظر آئے گا جن لوگوں نے جدید سیاسی انقلابی مفسرین اور مفکرین کا مطالعہ کیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ذرائع بیان کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے جمعے کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے، پھر ایک حج پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو کیا ان اجتماعات کا، ان نمازوں کا، ان سب کا یہ فی نفس ہی کوئی مقصد ہے یا یہ کسی مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں؟ تو کیا یہ قرآن نے یا کہیں پر اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جو احکام کے اندر تعبیر اور تشریح،
ٹھیک ہے موجود ہے، اس کی جو تشریح ہے ان سب کی بھی کیا اسی بنیاد پہ تشریح کی جائے گی کہ بھئی چونکہ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، انبیاء کرام کے جو مقاصد بعثت کے جو مقاصد بیان کیے پہلے سے پارے ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی کی بعثت کے لیے جو دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو یہ تین کام کرے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی نے آ کے کہا کہ میں بشیر اور نذیر ہوں۔ اچھا، پھر آپ سورہ ہود کے اندر خاص طور پر مختلف انبیاء کرام نے جب جا کے اپنی قوم سے کہا تو اس کے اندر جو پہلی بات ہے وہ آپ بتائیں، حفاظ اور علماء ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نبی، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا ان سب الفاظوں کی تشریح اور تعبیر اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کی جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ جدید انقلابی سیاسی مفسرین کا اور مفکرین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی بہت واضح نظر آئے گی کہ ان لوگوں نے جس چیز کو نصب العین بنایا ہے، زندگی کا مشن، انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقاصد میں انہوں نے اس کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اور مقاصد کا وہ انکار کرتے، نہیں، اس کو بنیادی مقصد بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی تشریح اسی کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، یہ سب چیزیں وہ ہے۔ تو کیا ان سب کا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کی جائے؟ ٹھیک ہے، توحید حاکمیت کا جو تصور آیا اس کی روح سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور مذہب کو ایک ریاست کا حاصل کر کے وہاں پر اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہمارے ہاں سیاسی اسلام کے جو ناقدین ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، عرب دنیا کا میں نے پڑھا ہے تھوڑا سا، ایران کے کچھ اسکالرز ہے اور ہمارے پاکستان میں بہت سے اہل علم ہے، مثال کے طور پر ہمارے خورشید ندیم صاحب اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کا بہت کام بھی ہے، اور مسلسل وہ کافی 8-10 سال سے تقریباً مختلف اپنے کالموں میں، مضامین میں وہ اسی موضوع پر لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی صاحب کا مقطع فکر ہے۔ ان سب کو اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی جب قدیم تفاسیر کا، اور یہ بات ہمارے ممتاز دانشور معاصر محترم عمار خان ناصر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کل بتائی تھی، ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنی قدیم تفاسیر کا فقہ اور کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو امامت کی بحث آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نصب الامام پہ بحث ہوتی ہے۔ نصب الامام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم کو مقرر کرنا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ایک متعین طریقہ نہیں بتایا گیا، اسی لیے آپ دیکھیں نا، چاروں خلفائے کرام، جو ہم خلفائے راشدین تک اگر ہم محدود رکھیں اپنے آپ کو، اس کی بات تو چلے اس میں تنازع ہے، تو اس دور میں بھی کوئی ایک متعین طریقہ آپ کو نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق کو جس طرح خلیفہ بنایا گیا، پھر حضرت عمر کو ان کے کہنے پہ ان کو مقرر کیا گیا، پھر حضرت عمر نے 6 آدمیوں پہ ایک کمیٹی بنائی، پھر حضرت علی جب منتخب ہوتے تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے۔ تو جب ہم قدیم فقہی اور تفاسیر کا جو ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو امامت اور سیاست کے حوالے سے جو ہمارے پاس کتابیں موجود اس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے 2-3 کتابوں کے نام یہاں پر لکھے تھے، ماوردی کی کتاب، ان کی تفسیر بھی ہے جس کا میں آگے حوالہ بھی دوں گا، النکت والعیون، تو ان کی کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن قتیبہ کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، کچھ لوگ اس کتاب کی نسبت ان کی طرف کرنے پہ تعامل سے کام لیتے ہیں، خیر۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں بہت مشہور جو عقائد کی کتاب ہے شرح المقاصد وغیرہ بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس نصب الامام کی بحث آتی ہے۔ اچھا، ہمارے جو جدید انقلابی اور سیاسی مفکرین ہیں ان میں سے بہت سو نے اس کو بھی بنیاد بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر جب ہم آگے TTP پہ تھوڑی سی بات کریں گے یا داعش وغیرہ پہ، تو چونکہ ان کا ایک روایتی فکر سے بھی اپنا تعلق وہ لوگ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو منہج ہے، جو ان کا طریقہ انقلاب یا تبدیلی ہے، وہ اس کی سند ان کو وہاں سے نہیں ملتی، تو ان لوگوں کے ہاں میں نے یہ دیکھا ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں، انہوں نے اس کو بہت بنیاد بنانے کی کوشش کی، بھئی اگر یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ کیا، اور اس کے اندر یہ بحث ہے کہ یہ تقرر خلیفہ جو ہے یہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بحث بھی اہل سنت کی ہاں خاص طور پر کہ کیا امامت کی جو بحث ہے یہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے، ایسا ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کوئی بات غلط منسوخ کر دوں تو آپ میری اصلاح کیجیے گا، یہی مجھے روک دے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جس سے شرح المقاصد میں بھی یہ لکھا ہوا تفتزانی کی کہ یہ جو امامت کی جو بحث ہماری کتابوں میں ہے علم کلام کی، یہ در حقیقت اہل سنت کے نقطۂ نظر سے یہ اصول دین میں نہیں آتا۔
اچھا اس کو شامل کیوں کیا پھر عقائد کی کتابوں میں؟ تو اس کی وجہ یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اہل بدع، یعنی ہمارے یہاں تو چونکہ جو روایتی مسالک ہے یہ الحمدللہ یہ شکر ہے کہ تکفیر کا رجحان تو نہیں ہے، لیکن تضلیل کا، یعنی تضلیل وہ زے والا نہیں، اردو ذلیل کرنے سے، بلکہ گمراہ قرار دینے کا رجحان۔ ظاہر سی بات ہے آپ علم کی بنیاد پہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے رائے اور میری تحقیق کے مطابق یہ رائے گمراہی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تکفیر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی طرح حق اور باطل اور پھر اسی طرح صحیح اور غلط یہ اختلاف کی قسمیں ہیں۔ تو ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل بدع نے، خاص طور پر خوارج نے، اس کے بعد امامیہ کو اہل بدع میں شمار کیا جاتا ہے اہل سنت کے نقطۂ نظر سے اور ان کے نقطۂ نظر سے، یہ اہل بدع اور اہل باطل میں آتا ہے، خیر یہ دوسری بحث ہوتی ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے امامت کی بحث کو، اہل سنت نے اس کو اس لیے ہم نے اپنے عقائد میں یا اصول میں ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے، خاص طور پر اگر اہل تشیع کا نقطۂ نظر آپ دیکھیں، شیعوں کے جتنے بھی فرقے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بنیاد ہی نسب امامت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہم نے اصول دین کے بحث میں اس کو اس لیے شامل کیا کیونکہ بدعتی فرقوں کا یا گمراہ فرقوں کا کے رد عمل میں یا ان کو جواب دینے کے لیے، خیر تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قدیم فقہی اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہے۔ تو جو جدید اہل علم ہے جو سیاسی اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس کے اندر جو بحث آتی ہے اس کا تناظر کچھ اور ہے، اور جدید مفکرین نے جو جن آیات اور احادیث کی بنیاد پہ اس نئی تعبیر کو پیش کیا اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا سیاسی اسلام کی جو ابتدا ہوتی ہے اور اس کے پہلے خالق کون ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پر یہ بات اہل تحقیق کے ہاں اب تو تسلیم شدہ ہو گئی ہے میرے خیال سے کہ یہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے نہیں، اور یہ کل ڈاکٹر صاحب نے میرے خیال سے یہ بات کہی ہے، قریشی صاحب میں صحیح کوٹ کر رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہ اس سے پہلے کیا پس منظر تھا، اچھا آپ سب اہل دانش میں اس پہ کیا بات کروں، بس صرف جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی یا مجھے لگا کہ یہ بتانے چاہیے تو میں صرف ان کا نکات اس کے اندر بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تھی ایک نئی تہذیب سے مسلمانوں کو سامنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک مغربی تہذیب سے ان کو سامنا ہوا تھا۔ اس مغربی تہذیب کے اندر وہ تہذیب کے ساتھ ساتھ وہاں سے انہوں نے یہاں موجود جو مذاہب تھے اور خاص طور پر اسلام کے ساتھ انہوں نے اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے اس دور میں جس کو ہم استشراق اور مستشرقین کا دور کہتے ہیں، اور اس پہ ہمارے یہاں پر جن علماء نے ان کے جوابات دیے، تو ان مستشرقین کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اسلام بطور نظام کے بجائے اسلام بطور مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ انہوں نے یہ کوشش کی بتانے کی یار یہ تو بالکل غیر انسانی مذہب ہے، یہ تو بالکل غیر مہذب مذہب ہے، یہاں تو ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھے، ٹھیک ہے، یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا تلوار کے زور پہ آپ نے لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس طرح کی پیش کی جس سے غلامی آپ دیکھ لیں، یعنی اس دور میں غلامی کا خاتمہ ہو گیا تو انسانوں کے لیے تھا کہ یار ایک انسان دوسرے کو غلام بنا لے اور لونڈیاں بنا لے، تو ان لوگوں نے ان اعتراضات کو اس قدر اپنے حساب سے علمی بنیادوں پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر جو پڑھا لکھا مسلمان طبقہ تھا وہ اس سے مروب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے، تو اس کے جوابات دیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جوابات میں جیسے میں نے اس نے بتا دیا آپ سب کے سامنے وہ پیپر موجود ہے، یہ بالکل طالب علمانہ انداز سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دانشورانہ کوئی میرا انداز نہیں ہے، نہ میرا تحریر کا نہ گفتگو کا، تو اس پہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، حکم ہے مدنی صاحب کا اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اعتراضات ہے یہ بطور مذہب ہے۔ اس طرح ایک اور چیز سائنس اور سائنسیت کا بہت دور ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب سائنس کو مغرب میں آزادی ملی اور چرچ سے اس کو ایک آزاد ہونے کا موقع ملا تو سائنس نے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ بھی کرنا شروع کر دیا، غیبی امور کے اوپر بھی، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ سائنس کی بنیاد پہ کہ خدا نہیں ہے تو بات ثابت کرو جی، اچھا سائنس کا منہج کیا ہے، مشاہدہ اور تجربہ، تو مذہب کی بہت ساری چیزیں وہ جو مشاہدے اور تجربے سے ماورا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائنس اور سائنسیت کے اعتراضات بھی اس دور میں پیدا ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک تفسیر کی نئی ایک قسم وجود پذیر ہوئی، اگرچہ قدیم معتزلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاں بھی اس کے اثرات ملتے، لیکن اس دور کے کا تناظر، اس دور کے اعتراضات کچھ اور قسم کے تھے، خیر تو یہ ایک تو سائنس اور سائنسیت کے پیدا کردہ اعتراضات تھے، اور پھر اسی دور کے اندر عثمانی خلافت کا بالکل آخر ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دنیا میں کارل مارکس مرحوم نے جو ایک تصور پیش کیا تھا
اور میرے لیے بہت قابل قدر، جتنے بھی اہل علم اہل دانش ہے، اس کا مسلک مذہب عقیدہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، جب تک ہمیں یقین ہے کہ وہ دیانتداری سے اپنا کام کر رہے اس وقت تک اس کا احترام بھی ہے، اور ان کے رائے کو پیش کرتے ہوئے شخص احترام کا بھی ضروری ہے، تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ مرحوم کا لفظ استعمال کیا۔ خیر، تو ان کا جو پیش کردہ تصور تھا، ٹھیک ہے، کمیونزم کا، اور ظاہر سی بات اس کی جڑیں پیچھے بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلا شخص ہے، لیکن انہوں نے اس کو سائنسی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ایسا بیان کیا کہ پوری آدھی دنیا اس سے ان سے متاثر ہو گئی۔ تو اس بنیاد پہ سوشلزم کا انقلاب بھی آ چکا تھا، ٹھیک ہے، 1917 آپ دیکھ لیں رشیا وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ یہ ایک فکری طور پر بہت بڑی تحریک تھی۔ اچھا، اب سوشلزم کا مسئلہ یہ ہوا یا کمیونزم نے بھی مذہب کو ٹارگیٹ کیا۔ اچھا، ان کا جو ٹارگیٹ کرنے کا انداز تھا وہ بطور مذہب نہیں، انہوں نے کہا یار یہ مذہب کیا ہے، یہ تو اس کو تو دنیا اور دنیا کے کاموں سے تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہر بندے کو کہتا ہے آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک جنت ملے گی، بس اسی کی تیاری آپ نے کرنی ہے، اور ظلم کے خلاف اور حاکموں کے خلاف بادشاہوں کو ہٹانے کے لیے یہاں تو کوئی انقلابی نظام نہیں، کوئی انقلابی پروگرام مذہب دیتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور اس نے باقی دنیا کو تو جو متاثر کیا آپ کا اپنا اس حصے کو آپ دیکھیں، یہاں بڑے بڑے دماغ اس طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے والوں میں آپ دیکھیں، دانشوروں میں آپ دیکھیں، بہت بڑا طبقہ تھا جو اس سے متاثر ہوا، اور وہ سب مذہب کے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جب یہ بتایا کہ یار مذہب کو آپ مانتے ہیں نا، اس کے اندر تو یہ ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا خون چوستا ہے، تو اس کو کیسے ہٹانا ہے؟ تو مذہب تو کہتا ہے صبر اور شکر کرو، آپ کو آخرت میں جنت ملے گی۔ تو یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور بہت شدید اعتراض تھا ان کا، ٹھیک ہے، اور ایک عام آدمی جو اپنے روزمرہ زندگی میں یعنی معاشی لحاظ سے جو نیچے لیول پہ ہو موجود، ٹھیک ہے، غریب طبقے سے ہو، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پرکشش تھا یہ، اور دانش کی سطح پر بھی، یعنی جو دانشور بھی اس طرف آئی، یہ نہیں کہ وہ سارے غریب لوگ تھے یا نچلے طبقے کے لوگ تھے، نہیں، اس اوپر کے طبقے سے بھی آئے۔ یہ تو اس کی بات ہے نا کہ آپ کو وہ فکر، وہ خیال، وہ نظام، وہ تصور کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، اور اسی دور میں ہمارے ہاں سیاسی اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تاج برطانیہ کا بھی یہاں سے نظر آ رہا تھا کہ بوریا بستر اس کا لپیٹا جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تمام ہندوستان کے لوگ بلا تفریق مذہب اور مسلک اور عقیدہ وہ سب کے سب اب اس حوالے سے حساس اور بیدار ہو چکے تھے کہ اب ہم نے ان کو دیش نکالا دینا ہے، ہم نے ایک آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو اس پس منظر میں وہ تعبیر سامنے آتی جس کو ہمارے یہاں کے اہل علم اہل دانش اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسلام کی سیاسی تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کا بنیادی میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ان حضرات کے نزدیک اسلام کا مزاج اور مقصد معاشرے میں سیاسی انقلاب برپا کرنا اور ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے، اور بندہ مومن کی زندگی کا مقصد، مشن، منتہا اور نصب العین اسی ہدف اصلی کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں، یہ آپ مودودی صاحب مرحوم کو پڑھیں، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو پڑھ لیں، بعد میں آپ خمینی صاحب مرحوم اور ان کی فکر سے متاثر اہل دانش کو آپ پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بالکل صاف نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتابیں خاص طور پر اس بات کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے، اور مودودی صاحب کی بھی، یہ نہیں کہ مودودی صاحب نے اس کو کم واضح کیا۔ تو ان سب کے نزدیک کیا ہے اب کہ مومن کی زندگی کا مقصد، مشن، منتہا، نصب العین اسی ہدف اصلی کا حصول ہے۔ اس تعبیر کو عروج صاحب ہوتا کیا ہے، قرآن مجید کی بہت ساری اصطلاحات اور الفاظ ہے جن کا سیاسی اور انقلابی مفہوم بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الہ، لفظ الہ ہے، ٹھیک ہے، رب ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال مولانا مودودی مرحوم کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو الفاظ، اسی طرح جہاد اور قتال، ظاہر سی بات اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں قرآن مجید میں قتال کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے۔ اب قدیم فقہ میں کیا تھا وہ آپ اہل دانش اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، ان لوگوں نے اس تصور، اچھا یہ جو استشراق کا دور تھا نا، اس کے اندر تصور جہاد پہ اعتراضات کسی اور انداز سے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور سوشلزم نے جب یہ کہا بھائی تمہارے ہاں تو انقلاب اور تبدیلی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا ہے، مطلب آپ اس دنیا میں رہنا ہے آپ نے، اور اس کی اصلاح اور تبدیلی، یہاں پر معاشرے میں نظام کو تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ان جدید اہل دانش نے جہاد اور قتال کی وہ تعبیر پیش کی، میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی تقسیم کی ہے کہ قدیم فقہ میں اس کا ٹھیک ہے، وہاں پر فقہا کے جزیات میں اختلاف ہے، علت القتال پہ بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر سید صاحب کا دور ہے، استشراق کا جب زور تھا اسلام پہ، اس انداز سے اعتراضات تھے، تو سر سید صاحب اور ان کا جو مقطع فکر ہے، ان کا جو تصور جہاد تھا آپ وہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سیاسی اسلام والوں کا، اب ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں، محترم جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے دانشور، بہت بڑے عالم،
ان کا تصور جہاد جو کہ کافی حد تک مولانا اصلاحی صاحب سے ہے، ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہے، اصلاحی صاحب کا ان کا بھی اختلاف ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے تو آپ کو بہت زیادہ یہ نظر آئے گا کہ صرف اس تصور جہاد جس پہ بطور مذہب اعتراض ہوا تو اہل دانش نے اس کا سامنا کس طرح سے کیا، بطور نظام اس کو کس طرح سے پیش کیا، اور ما بعد جدیدیت میں آ کے اب مسائل کچھ اور ہو گئے تو اہل تفسیر نے، اہل دانش نے اس کو کس طرح سے دیکھا۔ تو یہ جو چیز میں نے بتایا نا کہ الفاظ، اصطلاحات ہے، یہ بہت سارے احکامات ہیں، اسی طرح اظہار دین حق، جاہلیہ، زمانہ جاہلیہ کا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، سید ابو العالیٰ مودودی مرحوم نے اس کو جدید جاہلیہ کی اصطلاح دی اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ طاغوت، یہ بہت قرآن میں لفظ استعمال ہو، بہت تو نہیں، میرے خیال 4 سے 5 مقامات پہ علماء کرام میری اصلاح کریں، اور تو اس لفظ یا اس اصطلاح کا آپ کو یاد پتہ ہے بہت زیادہ آپ کو طاغوتی نظام کے خلاف، یہ آپ لوگوں نے لفظ بہت پڑھا، بہت سنا، ٹھیک ہے، تو جی بالکل نیگیٹو اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے ہاں کنہوں نے وہ تو اپنی مرضی سے نہیں رجوع کر سکتے، تو ان کا مسئلہ تھوڑا کچھ اور ہے، خیر۔ تو اسی طرح قرآن نے بیان کیے گئے شرعی احکام، تزکیہ نفس، عقائد، عبادات وغیرہ، سب کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا کہ اس نصب العین اور مقصد زندگی کے حصول کے یہ ذرائع ہیں۔ اس تعبیر دین کو سیاسی اور انقلابی اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے پرسوں بھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے، حسن امین صاحب نے یہ بات کی، اسلامزم اور ما بعد جدید اسلامزم وغیرہ، تو وہ اس مفہوم میں ہے، یہ ہے وہ تصور، ٹھیک ہے، سیاسی اور انقلابی اسلام کی جو تعبیر ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کے حوالے سے دیکھیں، تمام میں چونکہ تھوڑا سا عربی سے کچھ استفادہ کرنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہے اور اردو کی کچھ چیزیں، تو ان دونوں زبانوں میں نے جو مجھے جو مواد ملا اس میں سب نے، خاص طور پر عرب دنیا میں سب کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ یہ سید ابو العالیٰ مودودی صاحب تھے اس کے بانی، اس فکر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا صرف سید ابو العالیٰ مودودی صاحب تھے؟ نہیں، اس دور میں کچھ اور بزرگوں کے نام بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے، چونکہ وہ اس فکر کے بہت پرزور شاعری اور مبلغ تھے، اور وہ شخصی حوالے سے بہت زیادہ میرے پسندیدہ شخص ہے، کیونکہ وہ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے بلا خوف لومت لائم وہ بات کر دیتے تھے، اور یہ خوبی ہوتی ہے انسان کی نا، کہ آپ کمپرومائز نہیں کریں نا، جو آپ کو ٹھیک بات، ہاں تشدد کرنا، اسلحہ اٹھانا یہ الگ بات ہے، لیکن فکری طور پر، علمی طور پر آپ کو کوئی چیز صحیح لگ رہی ہے تو آپ اس کو بیان کرنے کی اپنے اندر، ہمارے اندر، میرے اندر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے وہ شخص پسند ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کچھ بزرگوں کے، سید ابوالکلام آزاد، خیری برادران وغیرہ کے نام لیے، لیکن وہ معروف نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو آپ کو معلوم ہے بات ہے، بالکل سیکولرزم کے ہی قائل ہو گئے، اور اس طرح۔ اس کے علاوہ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم، ٹھیک ہے، ان کا اس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس جدید تعبیر اسلام سے ان کو ایک لحاظ سے الگ رکھنا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب مرحوم کا جو انداز بیان ہے، انداز تفسیر ہے، تفسیر المقام المحمود دیکھ لیجئے، اسی طرح ان کی کتاب قرآنی شعور انقلاب، ٹھیک ہے۔ ہم جب اپنے روایتی اس سے تھوڑے سے الگ ہو رہے تھے تو جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی کتاب تھی، آج سے کوئی 8-10 سال پرانی بات تھی یہ، قرآنی شعور انقلاب، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جس انداز سے مذہب کی یا دین کی تشریح کی تو نظر ایسا آتا ہے جیسے کہ وہ یعنی کہ سوشلزم کو بہت پسند کرتے تھے۔ علماء اگر اس بات میں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ صفائی دیں گے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اسلامک سوشلزم کی اصطلاح جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کا نام انشاءاللہ سر فہرست آپ کو نظر آئے گا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے اسلام کی وہ تعبیر پیش کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس سیاسی تعبیر اسلام کو میں نے یہاں زیر بحث رکھا ہے اس کے نمائندے کے طور پر ان کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ سندھی صاحب دیکھیں سیکولر ذہن کے بھی تھے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ وہ وحدت ادیان کے قائل تھے، اگرچہ ان کے بہت سارے ماننے والے اس کو رد کرتے ہیں، لیکن ایک نقطۂ نظر باقاعدہ موجود ہے۔ آپ وحدت ادیان کے حوالے سے جو کچھ دستیاب ہے ہمارے پاس اردو زبان وغیرہ میں تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، تو مولانا سندھی صاحب کا بھی ان میں نام آتا ہے، تو اس لیے مولانا سندھی صاحب کو میں اس سے تھوڑا سا الگ رکھتا ہوں۔ ان لوگوں کو نکال کے، اچھا جو پہلا شخص یا پہلا جو بزرگ ہے اس حوالے سے جس کو میں نے کہا عالمی سطح پر تسلیم کر لی ہے کہ یہی شخص ہے اسلام کی سیاسی تعبیر کے بانی، خالق، وہ ہے سید ابو العالیٰ مودودی مرحوم۔ سید ابو العالیٰ مودودی مرحوم صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہمارے یہاں ایک زیادتی یہ ہوئی کہ ہم نے مسالک کے اس پہ وہ کر کے ان کو بالکل مسترد کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن عالم اسلام میں ایسا نہیں ہوا۔
وہاں پر مولانا مودودی صاحب کو کسی اور انداز سے لیا گیا. ہمارے یہاں پر ان کی خاص طور پر جو خلافت و ملوکیت صرف وہ نہیں، اس سے پہلے بھی ان کے افکار ہے جس کی وجہ سے علماء میں بے چینی پیدا ہوئی، اور خاص طور پر جو ہمارے روایتی اہل علم اور اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی دونوں کو بھی. ٹھیک ہے. تو مولانا عبداللہ سندھی صاحب سید ابو العلا مودودی صاحب کو ہم نے پھر ایک لحاظ سے مسترد کر دیا، لیکن مسترد کرنے کے باوجود ان کے کی تعبیر کے اثرات روایتی اسلامی فکر پر ہے یا نہیں، وہ میں محترم خورشید ندیم صاحب کے اقتباس میں جس میں ڈال دی، اس سے آپ دیکھ لیجئے گا. اور آپ کچھ آیتیں میں نے اس کے اندر ڈالی، آپ اس کا اگر کبھی آپ کو وقت ملے تو تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے گا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ اثرات تو قبول کیے ہیں. ٹھیک ہے. مکمل نہیں، یعنی روایتی جو ہمارے ہاں موجود ہے فکر، اس میں سے معذرت کے ساتھ جو ہمارے سلفی دوست اگر یہاں کوئی ہے تو ان کے اوپر مجھے زیادہ نہ، یہ میرا اپنا بالکل ایک ناقص مطالعہ سمجھے، آپ ایک طالب علم کو مطالعہ سمجھے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. آپ دانش ہے، آپ مجھ سے بالکل اس اگر بات غلط ہے تو آپ بعد میں سوالات میں یا اس میں آپ بات کر دیجئے گا.